اس قبروں پر قبے بنانے سے، داتا کمپلیکس بنانے سے، قبروں پر خانقاہیں قائم کرنے سے، مزار بنانے سے اس امت کے اندر کتنا فساد پھیلا۔ آئیے ذرا غور کرتے جائیے، یہ امت کے اندر فساد کا کون کون سا دروازہ کھل گیا۔ نمبر 1، ان قبروں پر، ان مزاروں پر نماز پڑھنی جانے لگی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے پوری زمین کو پاک اور صاف کر دیا، نماز کے لیے حلال ہے سوائے قبرستان کے اور باتھ روم کے، ان 2 جگہ پہ نماز، تو قبر پہ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ان مزاروں پر مسجد خالی ہے، واللہ جائیے جمعرات کے دن ان مشرکوں کا شرک دیکھنے کے لیے، مسجد بے آباد اور خالی ہوتی ہے اور قبر آباد ہوتی ہے، اس کی طرح منہ کر کے نماز ہے۔ ان درباروں سے متاثر ہو کر ان قبروں کے پاس دعا کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ بزرگوں کی قبروں کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یہ بزرگ بہت کچھ کر دیتے ہیں، آپ کا دل نہیں مانتا تو آئیے میں سناتا ہوں۔ جو بات کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے دلیل اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، اشرف علی حکیم الامت، معذرتاً نام ٹھیک لینے دو، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، اس کو شائع کیا ہے مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور نے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 302 پر فرماتے کیا ہے ذرا سنیے آپ۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے ہیں، فرمایا مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادہ تھے۔ یہ مولوی محمد یعقوب صاحب کی کرامت سنیے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو ان کے مرنے کے بعد واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ نانوتوا شریف کے اندر بہت زیادہ بخار پھیل گیا، جو شخص مولوی یعقوب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اس کا بخار اتر جاتا۔ اتنا مشہور ہوا، لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ یہاں بھی آتے ہیں تو مدینے سے خاک شفا کی ڈھیلے لے کر جاتے ہیں، جس کے کھانے سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں شفا نہیں ہوتی۔ شفا اتارنے والا کون؟ اللہ عز و جل۔ کہا اتنی مٹی لے کر گئی، ادھر بیٹا ان کا مٹی کی ٹرالی قبر پہ ڈالتا ہے، گھنٹے میں صاف، سید لیا مفت میں کھل گئی ہے۔ 1 دفعہ ڈالی، 2 دفعہ ڈالی، 3 دفعہ ڈالی، آخر بیٹا پریشان ہو گیا۔ سنیے، کہتے ہیں کہ بیٹا جو تھا بڑا تیز مزاج کا آدمی تھا، وہ قبر پہ آیا، صرف شاہ بریلوی صاحب نہیں مان رہے کہ مردے کو سارا پتا ہے، یہ حضرت دیوبندی صاحب بھی فرما رہے ہیں، وہ قبر پہ آیا بہت تیز مزاج سا، کہنے لگا ابو آپ کی کرامت ہوگی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ ادھر مٹی ڈالتے ہیں، ادھر پھٹا صاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اگر اب کے بعد کوئی ٹھیک ہوا تو مٹی نہیں ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتے پہن کے تمہارے اوپر سے گزریں گے۔ کہا بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں آیا۔ وہ نیچے سے پینا ڈال کے ٹیکے ڈال رہا تھا، وہ نکال لیا اس نے۔ اس کے بعد پھر کسی کو آرام نہیں آیا۔ جیسے مشہور ہوا تھا کہ آرام آ جاتا ہے، ویسے ہی شہرت ہوگی کہ پہلے آتا تھا، جب سے یہ ڈر ہو گیا کہ بیٹا مٹی نہیں ڈالے گا آرام آنا بند ہو گیا۔ یہ بدترین قسم کی بدعت ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بزرگ تصرف کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، ان کی مٹی سے شفا ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا بدترین قسم کا شرک بن جاتا ہے۔